کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کی بھی چاپلوسی کرنے سے، کسی کی بھی تعریفیں کرنے سے اس کے گھر جا کر۔ میں صرف آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں صرف صابرہ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں۔ آپ ان کی ویڈیوز تو دیکھتی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر جا رہی ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں ہونی، آپ کی بے عزتی ہی ہونی ہے۔ وہاں ان کے گھر کے اندر بھی آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو ایک سبسکرائبر، میرے حساب سے تو یہاں سے آپ کو ایک بھی سبسکرائبر نہیں ملا ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، میں آج بات کرنے والی ہوں صابرہ کے گھر میں جو ایک مہمان آئی ہیں، خاتون، حالانکہ شکل سے پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اور تھی بھی میری کراچی کی بہن۔ کیا غلطی کر دی آپ نے، اتنی بڑی مسٹیک کر دی، آپ کراچی سے ہو کے اور آپ نے اتنا بڑا کانٹ کر دی ہے۔ کراچی والے تو بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ ایمی مذاق کر رہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سب سمجھدار ہوں، کچھ لوگ میری طرح بیوقوف بھی ہوتے ہیں، مذاق کی باتیں کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ جس ویڈیو میں بولتی نہیں ہوں نا لائک کرنے کا، اس ویڈیو میں آپ لوگ لائک کرتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ لائک آپ لوگ کر دیا کریں، اگر میں بھول جاتی ہوں، بولنا بھول جاتی ہوں، تو آپ لوگ لائک ضرور کر دیا کریں۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ آپ لوگوں نے لائک اب تک تو کر ہی دیا ہوگا، تو اگر کر دیا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، پھر دیر کس بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے صابرہ آپ کو یوٹیوب پر چینل بنائے، مطلب چینل پہ کام کرتے ہوئے، ویڈیوز آپ بناتی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، 2 ورڈز آپ نے نہیں سیکھے۔ ایک یوٹیوب، مطلب یوٹیوب ہوتا ہے، یوٹیوب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سبسکرائبرز۔ تو سوری، آپ نے تو سبسکرائب بولنا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ پتہ نہیں کیا بولتی ہیں، وٹ ایور۔ تو یہ 2 چیزیں آپ لوگوں میں سے، مطلب آپ کے پورے گاؤں میں سے کوئی بھی آج دن تک یہ 2 ورڈز نہیں سیکھ پایا ہے، یہ کم از کم آپ سیکھ لیں۔ یوٹیوب کا آپ کھا رہی ہیں اور یوٹیوب بول رہی ہیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہم جیسا نارمل انسان جو ہے، جس کو اتنا نالج نہیں ہے، وہ اگر اس طرح یوٹیوب بولے تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم تو بھائی ان پڑھ سے لوگ ہیں۔ لیکن آپ تو جاوید انکل کی میں آج کل جو ہے نا بہت زیادہ مسٹیک کر رہی ہوں، بہت ہی زیادہ مسٹیک کر رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا زیادہ میرے اوپر کام کا پریشر ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے حالانکہ منع کیا تھا، آپ لوگوں نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کو انکل نہیں بولنا، لیکن میری زبان ہے، میں کیا کروں، میرے کنٹرول میں نہیں ہے آج کل میری زبان۔ بہرحال جاوید جو صابرہ کے ماموں ہیں، وہ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں، تو صابرہ کے منہ سے تو غلط الفاظ نکلنے ہی نہیں چاہیے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا آغاز بھی انہوں نے جھوٹ سے کیا، جو کہ صابرہ نے خود ہی بتا دیا کہ کیونکہ جاوید انکل کہہ رہے تھے کہ موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، اور نظر آ رہا تھا کہ کتنا اچھا ہو رہا ہے، کتنی کڑک دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور یہ ماموں صاحب کہہ رہے تھے کہ موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، اور صابرہ نے منہ پہ جو ہے نا ان کو جھوٹا کر دیا۔ صابرہ نے کہا کہ یہ موسم اچھا ہو رہا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہمیشہ ایک یہی بات کیوں بولتے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے مہمان نواز بننے کی یہ جو کوشش کر رہے تھے کل، تو مجھے ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے ہوئے، ایک خاتون آپ کے گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور باہر آ کے آپ اتنا لمبا چوڑا انٹرو شوٹ کر رہے ہیں، باہر آ کے صابرہ جو ہے وہ شوز کی، میرے خیال سے شوز ہی اس نے بولا تھا کہ شوز میں نے آپ سے کہا تھا کہ لے کے آنا۔ اور مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی، جب سے صابرہ کی شادی ہوئی ہے اس نے اتنے سوٹ نہیں لیے جتنے اس نے چپلیں لی ہیں، جتنے اس نے جوتے لیے، اور سرائیکی میں اس کو کھلے بھی کہتے ہیں، تو جتنے اس نے کھلے کھائے ہیں اور لیے ہیں سوری، بہت زیادہ اوور ہو گیا ہے۔ تو خیر، جتنے اس نے جوتے لیے اور جتنے اس نے جوتے کھائے ہیں نا، اتنا میرے خیال سے کسی نے بھی ایک سال میں جوتے نہیں ہوں گے۔ اس کے پاؤں کے اندر مسئلہ کیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ روز جوتے جو ہے کیوں چینج کرتی ہے، تو مجھے ضرور بتائیں وہ، کیونکہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی صابرہ کے جو ماموں ہیں، جاوید ماموں، وہ کبھی 2 جوتے بھی لے آتے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب کہ دوبارہ نہ جانا پڑے 2-4 دنوں کے بعد، پھر کیونکہ اس کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے جوتوں والی۔ تو یار اتنے جوتے کون لیتا ہے، مطلب
اتنے جوتے کیا کیا مطلب ان کے پاؤں مجھے پتہ ہے کہ مورنی کی طرح پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنا زیادہ فالٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ سوری میں نے مورنی بول دیا، بھوتنی کی طرح مڑے ہوئے۔ مورنی کے پیر مڑے ہوئے نہیں ہوتے، مورنی کے پیر بدصورت ہوتے ہیں، اس کے بھوتنی کی طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اور مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں، تو ان کے گھر میں رحمت آئی ہوئی تھی اللہ پاک کی۔ تو جیسا کہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بہت ہی خاص مہمان آئیں تو ان کے لیے بہت ہی خاص پھر برتن نکالے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی برتن اتنے کوئی خاص برتن نکالے، اتنے کوئی خاص برتن، خاص اور قیمتی برتن نکالے کہ انہوں نے سوچا کہ زیادہ نہیں نکالنے چاہیے، بس 2 ہی پلیٹس انہوں نے نکالی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہمارے برتن اتنے زیادہ قیمتی ہیں کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں نا، جاوید انکل نے ساجدہ کی یاد میں اپنے برتن سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ خراب ہو جائیں گے، اگر یہ ٹوٹ جائیں گے تو پھر ان کو بڑا افسوس ہوگا۔ ان کے پاس پھر کوئی اور برتن نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے اپنے لیے نئے برتن نہیں لیے، اس وجہ سے انہی برتنوں کو یہ سنبھال کے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مہمانوں کی خاطر تواضع انہوں نے جو ہے نا فالشوں سے کی۔ تو اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ فالشے جاوید انکل کہتے ہیں، میں ویسے مذاق سے کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ فالسے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ میں غلط بول رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے فالسے ہوتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ مہمانوں کی خاطر تواضع انہوں نے فالشوں سے کی اور کیلوں سے کی، اور ایک بھی چیز کوئی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے گھر پہ بنائی ہو، ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی، صرف اور صرف باہر کی چیزیں تھیں۔ حالانکہ کوئی خاص مہمان آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ باہر سے چیزیں نہیں منگواتا، بندہ ساری چیزیں گھر پہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے، اور بندہ اسے فیل کراتا ہے کہ آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں، آپ کے لیے ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہیں۔ نہیں، لیکن ان کو بڑے سستے میں ٹرخایا گیا، 100 روپے والے برگر کھلا کے اور سموسے پتہ نہیں 30 40 والے جتنے کے بھی ہوں گے سموسے کھلا کے ان کو ٹرخایا گیا۔ اور سب سے گندی بات جو اس ٹائم پہ مجھے لگی کہ ابھی تک بھی ان لوگوں کو مہمان نوازی تو چھوڑیں، ان کو بٹھانے کا بھی طریقہ نہیں آیا۔ جس بیڈ روم میں یہ لوگ سوتے ہیں اسی میں یہ لوگ خود بھی کھانا کھاتے ہیں، اسی میں یہ لوگ مہمانوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا ایک اور ڈرائنگ روم بھی ہے جس میں انہوں نے مولانا صاحب نہیں موبلی کو جو ہے رکھا ہوا تھا روزوں میں، رمضان شریف میں۔ اور سب سے بری بات مجھے یہ لگی کہ انہوں نے جب اسے کھانا وہ دیا، برگر دیا، تو ان کو ایسی ہاتھ میں پکڑا دیا، مطلب وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، نہ کوئی پلیٹ تھی، نہ کوئی ٹیشو تھا، نہ کوئی اور چیز تھی۔ اتنا عجیب قسم کا مطلب وہ منظر تھا نا، کم از کم تھوڑی ہی بندہ شرم کر لیتا ہے۔ اتنے بڑے اب آپ یوٹیوبر بن چکے ہیں، اتنی لوگ آپ کو پتہ ہے، آپ کو $15 کی تو صرف آپ کی گالیاں ہیں، مطلب آپ اپنی قیمت لگائیں کہ $15 کی تو صرف آپ کی گالیاں ہیں، تو آپ کتنے بڑے یوٹیوبر ہوں گے۔ تو اتنی بڑے یوٹیوب کے چینل ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو عقل نہیں آئی، تو آپ لوگوں کو کب عقل آئے گی؟ ہمارے یہاں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہاتھ میں نہیں پکڑا کے بھیجتے کہ یہ لیں آپ کھائیں، اور مطلب برتن کے بغیر ہمارے یہاں بچوں کو بھی نہیں دیتے، اور آپ نے اتنی بڑی خاتون کو جو ہے وہ برتن کے بغیر آپ نے ان کو برگر پکڑا دیا، وہ برگر کھا رہی تھی، اور صابرہ بیوی جو ہے وہ پلیٹ میں سموسہ نکال کے کھا رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے صابرہ، آپ کی مہمان نوازی کی داد دینی پڑے گی۔ اور جب وہ سموسہ کھا رہی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اتنا زیادہ لاڈ جو جاوید انکل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسے سموسے اور اس طرح کی چیزیں کھانے نہیں دیتا، آپ کھانے نہیں دیتے، یہی چیزوں کی وجہ سے تو اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، مطلب شادی کی ہے آپ کے ساتھ بھاگ کے آئی ہے۔ حالانکہ نہ نکاح ہے ابھی تک اور نہ ہی شادی ہے، پتہ نہیں میرے منہ سے عجیب باتیں نہیں کر رہی ہے۔ بہرحال تو انہی سب چیزوں کی وجہ سے تو یہ آپ کے پیچھے آئی ہے۔ 3 بچے اس نے جو چھوڑے ہیں تو وہ مطلب انہی چیزوں کی وجہ سے چھوڑے ہیں نا، یہ سموسوں کی وجہ سے، برگر کی وجہ سے، کیونکہ اس کے شادی کے بعد آپ کے پاس آنے کے بعد اسے یہی ساری چیزیں نصیب میں اس کے آئیں، اور تو کچھ بھی اس کے نصیب میں نہیں آیا۔ اور یہ تو جو سلوک آپ نے کیا ہے نا اپنے مہمانوں کے ساتھ، جو انہیں ہاتھ میں پکڑا کے برگر دیا، یہ تو آپ کے بہت ہی زیادہ خاص کوئی مہمان تھے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ہی آ جائے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کیا ہی رویہ ہوتا ہوگا، یا کیا ہی آپ اس کے ساتھ کرتے ہوں گے حشر۔
یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ایسے لوگوں کے پاس شارٹ آؤٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، جو سبسکرائبرز کی لالچ میں جاتے ہیں، میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کبھی بھی کسی کے پاس ایسے جانے سے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو کتنے کوئی ویوز آئے ہوں گے یا کتنی کوئی لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کیا ہوگا، فائدہ صرف اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہو، آپ کی ویڈیو میں دم ہو، اور پھر جس کے پاس آپ جا رہے ہو نا ان کی بھی باتوں میں بھی دم ہو، اور ان کے چینل میں بھی کچھ ہو، دم شم ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان کی کوئی عزت بھی ہو۔ ان کے اپنے ماں باپ ان سے نہیں پوچھتے ہیں، ان کو دھتکارا ہوا ہے انہوں نے، اب اپنے سے دور کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے کراچی سے اٹھ کے جا کے آپ اتنا لمبا سفر، میرے خیال سے آپ بائی روڈ گئی ہیں، بائی ایئر نہیں گئی ہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے، مجھے ویسے پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال لگ ایسے رہا تھا۔ تو آپ اتنا لمبا سفر کر کے گئی ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہو گیا ہے؟ کس چیز کا آپ نے شاید ان کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، جو ان کے پاس ایک ننھے منھے سے مہمان آئے تھے، تو وہ جو ننھے منھے سے مہمان آئے تھے اس کی ویڈیو پہ کتنے کوئی ویوز آ گئے تھے، جب وہ یہاں سے ہو کے گئے ہیں تو کتنے کوئی ویوز آ گئے تھے اس کی ویڈیو پہ۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک ڈالر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، 15 ڈالر کی تو ان کو گالیاں ملتی ہیں نا، آپ کو $1 کا بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کے پاس جانے سے، نہ ہی ایک سبسکرائبر آئے گا، اور نہ ہی آپ کو 1 منٹ کا بھی واچ ٹائم ملے گا۔ اگر فائدہ ہونا ہوتا نا تو ان کے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے چینلز بنائے تھے نا، کبھی ارننگ کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے، کوئی مطلب سکھا رہے تھے یوٹیوب کا، کبھی کیا کر رہے تھے، کبھی کیا تماشے کر رہے تھے، تو وہ چینل کو یہ لوگ گرو کر لیتے اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ان کا چینل ہے نا، جس پہ ابھی 1 لاکھ اور 20-22 ہزار سبسکرائبرز ہیں، یہ صابرہ کے پاس اس ٹائم آئے تھے جب صابرہ اپنے بچوں کے پاس تھی، جب صابرہ ندیم بھائی کے پاس تھی، لوگ وہ والی فیملی کو پسند کرتے تھے، لوگ وہ اس ٹائم کے جو ان کے ولاگس ہوتے تھے وہ پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے مشکل سے کوئی 4,000 یا 3-4 ہزار ان کے سبسکرائبر آئے ہیں، حالانکہ 1 سال کے عرصے میں اتنے کم ان کے سبسکرائبرز آئے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ لوگ ان پہ بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور لوگ مطلب جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سبسکرائبر مطلب ان کی طرف سے بھی ادھر جاتے ہیں۔ جاوید انکل کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، ان کا چینل خود بہت زیادہ فلاپ ہے۔ اگر آپ ان کے چینل کی بات کریں تو ان کا چینل خود اپنا وہ بالکل ہمارے چینلز کی طرح چل رہا ہے، جس طرح ہم لوگوں کے مطلب نارمل سا چینل چل رہا ہے، کوئی اتنا اچھا نہیں چل رہا کہ آپ ایسے مطلب اگر آپ ان کے پاس گئی ہیں پروموشن کے لیے تو آپ ہمارے جیسے کسی چھوٹے یوٹیوبر کے پاس چلی جاتی، پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت تو فائدہ ہو ہی جاتا، کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ کم از کم ہماری عزت تو رکھ لیتے ہیں، کم از کم ہماری بات تو مان لیتے ہیں۔ ان کے جو سبسکرائبر ہیں وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ آج کل وہ کر کیا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو گالیاں دینے کے لیے جاتے ہیں، جو $15 کی گالیاں جو ان کو ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو $15 ملتے ہیں، تو وہی گالیاں دینے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں، اور آپ ان سے پروموشن مانگنے کے لیے چلی گئیں، تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور آج کل سبسکرائبر نہیں آ رہے ہیں، پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔